اور کبوتر صبح سے اڑ رہے تھے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ بہت محنت کے بعد انہیں پہاڑوں کے درمیان ایک دانہ مل جاتا ہے۔ شکر ہے ہمیں کھانے کو کچھ تو ملا، ورنہ تو آج لگ رہا تھا کہ خالی پیٹ ہی گھر واپس جانا پڑے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو کبوتر بھیا۔ ابھی وہ دانہ کھانے ہی والے تھے کہ وہاں کوا آ نکلا۔ وہ کوا بہت برا تھا، وہ ہر پرندے کو تنگ کرتا تھا۔ وہ آ کر ان سے کہتا ہے، تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ اور یہ دانہ مت کھانا، کیونکہ یہ دانہ میرا ہے۔ کیوں جی کالے کوے، کس خوشی میں یہ دانہ تمہارا ہے؟ یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، اس لیے اسے ہم کھائیں گے۔ میرے ساتھ بحث مت کرو، میں یہ دانہ رکھ کر پانی پینے گیا تھا کہ آ کر اسے کھاؤں گا، اور تم دونوں ادھر آ پہنچے۔ بس اسی بات پہ کوا ان سے لڑنے لگتا ہے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کوے کا خوب مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کوا ان سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ان دونوں کی بہت مار کٹائی کرتا ہے۔ کوا ان کو مار کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لڑائی میں چڑیا کا ایک پر زخمی ہو جاتا ہے۔ کبوتر بھیا، میرا پر تو بہت بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم یہ دانہ اس کوے کو ہی دے دیتے۔ چڑیا، آج اگر ہم یہ دانہ اس کو آرام سے دے دیتے تو یہ کوا ہمیں روز تنگ کرنے آ جاتا۔ اس کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ کبوتر بھیا، میرا پر تو زخمی ہو گیا ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں اس علاقے میں چیلیں زخمی پرندوں کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوگی ہم اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں گے، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن چیلوں کو تو خون کی خوشبو بہت دور سے آ جاتی ہے۔ چڑیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس تم رات ہونے کا انتظار کر لو، اندھیرا ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور پھر چڑیا کی نظر پاس پڑے ہوئے ایک بڑے پرندے کی ہڈیوں پر پڑتی ہے۔ کبوتر بھیا، یہ تو کسی بڑے پرندے کی ہڈیاں لگ رہی ہیں، اسے بھی ان چیلوں نے ہی مارا ہوگا اور پھر اس کا ماंس کھا لیا ہوگا۔ چڑیا، تم تو ایسے ہی ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک چیل آ نکلتی ہے اور وہ دور بیٹھ کر انہیں گھورنے لگتی ہے۔ چڑیا بہت ڈر جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، وہ دیکھو، وہ چیل ہمیں ہی دیکھ رہی ہے، لگتا ہے ابھی حملہ کر دے گی، اب کیا ہوگا؟ تم بس میری بات غور سے سنو، اب ہمیں تھوڑا ناٹک کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ چیل ان کے پاس آ جاتی ہے۔ چیل باجی، آپ ذرا دیر سے آئی ہیں، اب تو صرف ہڈیاں ہی بچی ہیں۔ بہت مزیدار اور بڑی چیل تھی، بہت مشکل سے شکار کیا ہم نے، تبھی تو دیکھو چڑیا بھی زخمی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو تم بھی مزہ لے لیتی، بہت ہی مزیدار گوشت تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ اب ہم کبوتر اور چڑیاں بھی شکار کرنے لگے ہیں، اب ہم تازہ گوشت کھاتے ہیں، ہم سے اب روکھی سوکھی گھاس پھوس نہیں کھائی جاتی۔ یہ تو بہت طاقتور پرندے لگتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے، مگر شکار کیا اتنی بڑی چیل کا، کہیں یہ مجھے بھی شکار کر کے نہ کھا جائیں۔ یہ سوچ کر وہ چیل وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ بچ گئے ہم کبوتر بھیا، ہم بچ گئے۔ ہاں، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے، جو بھی چیل آئے گی ہم اس سے یہی کہیں گے اور رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ بس ابھی ہم اگر یہاں سے اڑے تو تمہارے خون کی خوشبو سے سب چیلیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ہمیں مار ڈالیں گی۔ ادھر کوا بھی غصے سے لال پیلا ہو کر گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنی بیوی مل جاتی ہے اور وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا کوے؟ بس آج ایک کبوتر اور چڑیا سے لڑائی ہو گئی۔ اس کبوتر اور چڑیا کی اتنی ہمت کہ وہ میرے شوہر پہ حملہ کریں، کہاں ہے وہ؟ وہ پہاڑوں کے درمیان تھے، ابھی بھی شاید وہیں ہوں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں۔ وہاں میری سہیلی چیل رہتی ہے، میں اسے بتاتی ہوں۔ اور پھر وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ اڑتے اڑتے سیدھا چیل کے پاس چلے جاتے ہیں۔
चील बाजी, वैसे तो यहाँ और भी बहुत सी चिलें हैं, मगर मुझे आप ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ये खबर आपको देने के लिए आई हूँ। पहाड़ों के दरमियान एक कबूतर और चिड़िया है। चिड़िया का पर जख्मी है। आपको तो जख्मी परिंदे बहुत पसंद हैं। आज जाकर आप जरा पार्टी ही कर लें। क्या? जख्मी चिड़िया? मुझे जख्मी परिंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं। जल्दी चलो, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कौवा और इसकी बीवी चील को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और जरा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर और चिड़िया तो वहीं बैठे रात होने का इंतजार कर रहे थे। वो देखें चील बाजी, वो दोनों वहीं बैठे हैं। आप जल्दी से पीछे से जाकर इस चिड़िया को पकड़ लेना। वो तेज नहीं उड़कर भाग सकेगी क्योंकि उसका पर जख्मी है और आप आसानी से इसे शिकार करके खा लेंगी। इतने में चिड़िया और कबूतर उन्हें देख लेते हैं और वो फिर से नाटक करते हैं। इतना बड़ा परिंदा खा लिया, लेकिन मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। जब से गोश्त खाना शुरू किया है, खाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो और भूख लगी है। बस वो कौवा और कव्वी आते ही होंगे उस चील को लेकर। वो इस चील को बेवकूफ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहाँ आ जाएगी। इसे क्या पता कि हम तो खुद गोश्त खाते हैं और हमने तो कितनी बड़ी बड़ी चीलों का शिकार करना सीख लिया है। बस ये सुनने की देर थी कि वो चील डर गई। ये तो मुझसे भी ज्यादा जालिम परिंदे लगते हैं। मेरा तो फिर भी एक शिकार से पेट भर जाता है, लेकिन इनका तो बड़े बड़े शिकार खा के भी पेट नहीं भरता। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और कव्वे और कव्वी, तुम दोनों की तो मैं बाद में अच्छे से खबर लूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये कहकर चील वहाँ से भाग जाती है। कौवा पीछे से बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन चील एक नहीं सुनती। और चील बाजी, बात तो सुने, ये लोग नाटक कर रहे हैं। चिड़िया का पर तो मैंने जख्मी किया है और ये हड्डियां तो पहले से यहाँ पड़ी हैं। चील बाजी सुने तो। मगर चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। ये कबूतर और चिड़िया तो बहुत चालाक निकले। कैसे इस चील को डराकर भगा दिया दोनों ने। कौवा और कव्वी, अकल हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अकल बड़ी या भैंस। अब तुम भी यहाँ से निकलो। कौवा और कव्वी नाकाम होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए सही सलामत अपने घरों को पहुँच जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी से बड़ी मुसीबत का भी मुकाबला किया जा सकता है। Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you.